نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان کے تحت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اس دور کا مسلسل تذکرہ چل رہا ہے جس کا تعلق آپ کی جوانی مبارک سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور اس زندگی کے پاکیزہ حالات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ہر شخص کی زبان پر تعریف کا سبب بنے، آپ کی توصیف کا سبب بنے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ اس انداز سے گزاری ہے کہ کوئی بھی حضور کی پوری زندگی میں کسی قسم کا نقص تلاش کرنا چاہے تو نقص تلاش کرتے کرتے، عیب تلاش کرتے کرتے اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، مگر حضور کی ذات مبارکہ میں کوئی نقص اور کوئی عیب وہ تلاش نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی زندگی کے جس دور میں بہکتا ہے، بھٹکتا ہے، غلط حرکتوں سے اور غلط کاموں سے اپنے دامن کو داغدار کرتا ہے، برے اخلاق سے، لڑائی جھگڑوں سے اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس دور کو لوگوں کی زبان پر غلط دور کہلواتا ہے، ایسے دور میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جوانوں کے لیے بہترین نقوش ثابت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پاکیزہ اور بہتر بنانا، اپنی زندگی کو طہارت و تقوی سے جوڑ لینا، اپنی زندگی کو زہد و ورع سے جوڑ لینا، اپنی زندگی کو ایثار و سخاوت سے جوڑ لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقوش کو اپنانے سے بندوں کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے مبعوث فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی حالات کو بہتر بنائیں، تاکہ دنیا والے یہ مان لیں کہ مسلمان پوری دنیا کی سب سے اچھی قوم ہے، مسلمانوں کا مذہب اتنا اچھا ہے کہ ان کا مذہب انہیں ہر معاملے میں خیر کی تعلیم دیتا ہے اور شر سے بچاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے خلاف جو دنیا ہوئی ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے دوری ہے، کیونکہ ہم نے نبی کو تو جانا مگر نبی کی تعلیم کو نہیں جانا، نبی کے اخلاق کو نہیں جانا، نبی کے کردار کو نہیں جانا، نبی کے معاملات کا علم ہمارے پاس میں نہیں، نبی کے اصول اور نبی کے طریقوں کو ہم نہیں پہچانتے۔ بس ہم نبی کو جانتے ہیں، اور وہ بھی 12 ربیع الاول کو جانتے ہیں، اس کے بعد شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو اپنے نبی کو جانتا ہو، الا ماشاء اللہ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہمارا تعلق نبی سے صرف 12 ربیع الاول تک کا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کیسے ہو، اور ہمارے معاملات اور ہمارے حالات کیسے ہوں۔ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو کتاب سے، علم و حکمت سے آراستہ کرنے کے لیے اپنا تعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جوڑنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جتنا ہمارا تعلق حضور سے مضبوط ہوگا، اتنا ہی ہمارے دین، اسلام اور ایمان میں پختگی آئے گی، اور جتنا تعلق ہمارا اپنے نبی سے کمزور ہوگا، اتنا ہی دین، ایمان اور اسلام میں ہماری کمزوری آئے گی۔ 5 وقت کی نمازیں اپنی جگہ، رمضان کے روزے اپنی جگہ، زکوٰۃ و حج اپنی جگہ ہے، یہ سب مکمل دین نہیں ہے۔ مکمل دین یہ ہے کہ امتی اپنی پوری زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے وابستہ کر لے، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ اسی مقصد کے تحت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے عنوان سے آپ تک ایک عظیم پیغام کو پہنچانے کی حقیر سی کوشش کی جا رہی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے، اور ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے کہ ہم اب اللہ کے رسول کی مبارک سیرت کو آپ تک پہنچا سکیں۔ سابقہ نشست میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے آپ حضرات تک کی بات پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا وہ عظیم پہلو جس کو ہم جوانی کہتے ہیں، حضور نے وہ کیسے گزاری ہے، اور جس طرح انسان کا بچپن ہوتا ہے، بچپن کے بعد میں بڑھاپے اور بچپن کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے، ان دونوں سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔ جیسے 12 سال یا 14 سال میں ایک انسان جوان ہو جائے تو لگ بھگ 40 سال تک لوگ اس کی جوانی کو شمار کرتے ہیں، یعنی 25 سے 28 سال کا عرصہ انسان کا جوانی میں گزرتا ہے، اور بعض لوگ اس کے بعد کے حصے کو بھی جوانی میں شمار کرتے ہیں، مگر جب بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اب اس کی عمر ڈھلنے لگتی ہے، اس کی کیفیتیں بدلنے لگتی ہیں، اس کی سوچ اور اس کی فکر بدلنے لگتی ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں بھی تو غلط نہ ہوگا کہ انسان کی زندگی کا ایک اہم دور 40 سال کے بعد میں شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت تک اس کے بچے جوان ہو جاتے ہیں اگر شادی جلدی ہو گئی، اور پھر اس پر اور زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، یعنی اب اس کی جوانی عمر کے ادھیڑ والے حصے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو جوانی کا حصہ ہے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہ 40 سال بعد انسان کو 45 سال، 50، 55، 60، 62، 63، 65 سال میں موت آ جائے یا اور زیادہ جی لے۔ یہ جو حصہ ہے جوانی کا، انسان کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، اور اسی جوانی کی عبادت کو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اللہ نے بہت پسند فرمایا۔ جوانی میں انسان چست ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، چلنے پھرنے کی طاقت بہت ہوتی ہے، تیز ہوتا ہے، رفتار زیادہ ہوتی ہے،
اس کے اندر بہت زیادہ چستی اور پھرتی ہوتی ہے، اور یہ چیزیں عبادت کے لیے بہت زیادہ انسان کی زندگی کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اور اسی دور میں انسان بہکتا بھی ہے، بھٹکتا بھی ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، برا ہوتا ہے۔ یہ ساری تفصیل میں نے سابقہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک حصہ اکابرین نے محفوظ کیا۔ آپ کی ولادت کا کوئی واقعہ نہ چھوڑا گیا، نہ چھوڑنے کی کوشش کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس فرش گیتی پر تشریف لائے۔ آپ کہاں گئے، کس نے آپ کی رضاعت کی، وہاں کتنے سال رہے، وہاں کیا کیا حالات ہوئے، پھر کب واپس آئے، پھر کب مدینہ گئے، کب آپ کی والدہ کا وصال ہوا، کب آپ حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آئے، کب حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے، پھر کس طرح سے آپ نے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا، اس سفر میں دوران سفر کیا کیا حالات ہوئے، وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اور یہ کہوں کہ حضور کی زندگی کا ایک ایک دن ہمارے اکابرین نے محفوظ فرمایا ہے، ایک ایک سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ فرمایا۔ اور ولادت سے پہلے سے لے کر حضور کے وصال مبارک تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، ان تمام واقعات کا تفصیلی طور پر ہمارے اکابرین نے تذکرہ فرمایا ہے۔ حضور کے بچپن مبارک میں یعنی عمر پاک کے 10ویں سال جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں حضور نے کس طرح سے شرکت کی تھی، اور اس کے بعد ایک قسم کا حلف اٹھایا گیا تھا، حضور نے اس میں کس طرح سے شرکت فرمائی تھی۔ حضور بازار میں کس طریقے سے جاتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں کا سفر کیا، یہ تمام چیزیں اکابرین نے اپنے اپنے علم کی روشنی میں محفوظ فرمائی ہیں۔ ان میں سے جو بہت زیادہ اہم اور ضروری معاملات ہیں اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ پوری سیرت النبی کا بیان کرنا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے بس کے باہر کی بات ہے، مگر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ اس کے ذریعے نبی کی مبارک سیرت سے ہمیں محبت ہو، اور پھر ہماری بھی خواہش ہو کہ ہم بھی نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اور سیرت کے لیے ہزارہا کتابیں آج آپ کے درمیان میں موجود ہیں، ان کتابوں کو لے کر پڑھیں اور ان کتابوں کے ذریعے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔ اور اگر میں مشورہ دوں تو یہ کہوں گا کہ سیرت کی کتابیں لکھنے والے بہت سارے ایسے افراد بھی ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں، مگر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی معاملات پر تنقیدیں کی ہیں، کئی معاملات پر۔ میں نام لینا نہیں چاہتا، بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیرت کی کتابیں ان کی پڑھیں کہ جن کے شروع سے لے کر آخری لفظ تک حضور کی محبت چھلکتی ہو، جس میں حضور کی شمائل کا ذکر ہو، حضور کے خصائص کا ذکر ہو، حضور کے اوصاف، حضور کے اخلاق کا ذکر ہو، حضور کے غزوات کا ذکر ہو۔ صرف بہت سارے لوگوں نے حضور کی سیرت کو حضور کے غزوات تک محفوظ رکھا، نہ حضور کے اختیارات کا تذکرہ کیا، نہ حضور کے تصرفات کا تذکرہ کیا، نہ حضور کے معجزات و کمالات کا تذکرہ کیا، نہ حضور کی ذات مبارک کا تذکرہ کیا۔ حضور کی ذات مبارک اپنے اندر مکمل معجزہ ہے، حضور کے سر مبارک کے بال مبارک بھی معجزہ ہیں، حضور کا جسم مبارک کا مکمل حصہ پورا وجود مبارک معجزہ ہے، یہاں تک کہ پائے مبارک کے ناخن مبارک بھی معجزہ ہیں، اور حضور کے قدم مبارک کا جو نچلا حصہ ہے، نیچے والا جو حصہ ہے جس کو ہم تلوہ کہتے ہیں، حضور کا وہ حصہ بھی معجزہ ہے، وہ حصہ بھی معجزہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ معجزہ تو بچپن میں بھی ظاہر ہوتا تھا کہ بنجر زمین پر مصطفیٰ قدم رکھتے تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو زندگی عطا فرما دیتا، اور وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی، ہریالی آ جاتی۔ حضور کی ذات مبارک جہاں جاتی اللہ تعالیٰ اس مقام میں سرسبز و شادابی پیدا فرما دیتا، اور اس مقام میں خوشحالی آ جاتی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
ذات مبارک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب کیفیت عطا فرمائی تھی، اور اسی کیفیت کا کمال رہا، اسی کیفیت کا اظہار رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اللہ کے فضل سے ہر چیز سے محفوظ رکھ لیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل آپ نے سابقہ نشست میں سنے کہ حضور قوم کے اندر کیا درجہ رکھتے تھے، خلق کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اور حلم کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی۔ اب کچھ روایتیں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی پاکیزگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور پھر سے سن لیں، یہ حضور کی جوانی مبارک کا ذکر اب ہم نے اس کا آغاز کیا ہے۔ ابو ہاشم محمد ابن ظفر نے خیر البشری بخیر البشر میں لکھا ہے کہ عرب کے حکیم اقسم ابن سیفی نے حج کیا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قریب البلوغ تھے، یعنی بالغ ہونے کے قریب تھے۔ اس نے یعنی اقسم نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ کا یہ بھائی کتنا جلدی جوان ہوا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرے بھائی نہیں ہیں، یہ میرے بھتیجے ہیں، اور حضرت عبداللہ کے نور نظر ہیں۔ اقسم نے سوال کیا، یہ دو ذبیحوں کے فرزند ہیں؟ حضرت ابو طالب نے کہا ہاں۔ اقسم آپ کو غور سے دیکھنے لگا، اس نے کہا ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، یہ با وفا اور سخی ہیں۔ اقسم نے کہا اس کے علاوہ کچھ اور؟ حضرت ابو طالب نے کہا ان کی قوم مضبوط ہے، ان کی محفل عمدہ ہے، ان کا فضل محکم ہے۔ اقسم نے کہا اس کے علاوہ کچھ اور؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ہم ان کی محفل سے برکت حاصل کرتے ہیں، جس چیز کو یہ چھو لیں ہم اسے بابرکت سمجھتے ہیں۔ اقسم نے کہا اب میں کچھ اور کہتا ہوں، یہ مضبوط ہاتھ اور مضبوط پیر، یہ مضبوط ہاتھ اور مضبوط پائے مبارک سے سارے عرب کو رون ڈالیں گے، پھر انہیں عمدہ اور سرسبز شاداب وادی میں لے جائیں گے۔ جس نے ان کی اتباع کر لی وہ ہدایت پالے گا، جس نے ان سے منہ پھیر لیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت ابو طالب حضور کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں۔ ان کا تفصیلی واقعہ آپ نے سن لیا۔ جس شخص سے آپ کا مکالمہ ہو رہا ہے اور اس شخص نے حضور کے تعلق سے جو سوالات کیے اور حضرت ابو طالب نے حضور کے تعلق سے جو جوابات دیے، یقیناً یہ جوابات بہت ہی زیادہ تذکرے کے حامل ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی مبارک کا قریبی حصہ ہے، اور اس حصے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح سے فضیلت والے اقوال حضرت ابو طالب کی طرف سے آپ کی بے پناہ محبتوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں، بے پناہ عقیدتوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں، اور بے پناہ توجہ کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ کیونکہ جب تک کسی کی توجہ کسی پر نہ رہے تو اس کے تعلق سے وہ کوئی فیصلے نہیں کر سکتا، اس کے تعلق سے وہ کچھ بھی بتا نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب حضور پر کس قدر توجہ رکھتے تھے
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ وہ با وفا ہیں، سخی ہیں، اور ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، یہ عمدہ محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور ان کی مہربانیاں بہت ہیں، ان کی محفل سے ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں، جس چیز کو یہ چھو لیتے ہیں وہ چیز ہمارے لیے مبارک ہو جاتی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک کی برکتیں ہیں، جس کا تذکرہ حضرت ابو طالب نے کیا تو اقسم نے بھی کہا، کیونکہ وہ کتابوں کا علم رکھتے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کی اتباع کرنے والا کامیاب ہو جائے گا اور ان کی مخالفت کرنے والا ہلاک ہو جائے گا، اللہ کے فضل سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے محروم ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے دو اہم پہلو کو اپنی امت کے سامنے پیش فرمایا، دو اہم معاملات کو جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کس انداز سے فرمائی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے سوائے 2 بار کے ان امور میں سے کسی امر کا ارادہ نہ کیا تھا جو لوگ زمانے جاہلیت میں کرتے تھے۔ ہر 2 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ وہ کون سے امور تھے؟ حضور فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم اپنے اہل خانہ کی بکریاں چرا رہے تھے، میں نے اپنے ساتھی سے کہا میری بکریوں کی بھی نگرانی کرو، میں مکہ مکرمہ جاؤں تاکہ میں بھی اسی طرح قصے کہانیاں سنوں جس طرح نوجوان سنتے ہیں۔ جس کو آپ نے بکریاں چرانے کی ذمہ داری دی اس نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ سرکار فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، جب میں مکہ مکرمہ کے پہلے گھر کے پاس آیا تو میں نے وہاں سے آلات بجنے کی آواز سنی، موسیقی بج رہی تھی، گانے بج رہے تھے۔ وہ دور بھی ویسے ہی تھا کہ رات رات بھر گانے چلتے تھے، زمانے جاہلیت تھا۔ آج تو پڑھے لکھوں کا زمانہ ہے، دیندار لوگوں کا زمانہ ہے، مسلمان گھرانے موجود ہیں، مگر اس کے باوجود وہ جاہلیت والا مزاج نہیں گیا، چلا گیا تھا پھر واپس آیا۔ قوم لوٹ رہی ہے واپس دور جاہلیت کی طرف، انہی کے عقیدے، انہی کے نظریات، انہی کی طرح عیش و عشرت، انہی کی طرح رات رات بھر جاگ کر اپنی زندگی کو خدا کے غضب میں گزار دینا، لعنت میں گزار دینا، آج ہی ہمارا شوق بن چکا ہے۔ پہلے مسلمانوں کے گھر پہچانے جاتے تھے، تلاوت قرآن کی آوازیں آتی تھی فجر سے لے کر اشراق تک، دن میں بھی آتی تھی، مگر آج ہمارے گھر کی پہچان یہ ہے کہ ہمارے گھر سے مختلف سیریلوں کی آوازیں آتی ہیں، گانوں کی آواز آتی ہے، ناچنے کی، ہنسی مذاق، کھیل کود کی آوازیں ہمارے پاس سے آتی ہیں۔ یہ ہمارے گھرانوں کی کیفیت ہو گئی، اور یہی کام دور جاہلیت میں ہوتا تھا حضور کے اعلان نبوت سے پہلے۔ میں یہ نہیں کہتا معاذ اللہ ہم لوگ وہی ہیں جو حضور کے دور میں اعلان نبوت سے پہلے تھے، میں کسی طرح سے اس قسم کی گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس دور والوں کا مزاج آج کے دور والوں میں آ چکا ہے۔ ایمان ہوگا، مسلمان ہوں گے، دین بھی ہوگا، مگر اکثریت ہم پر اس دور کے مزاج کے حساب سے جاہلیت غالب آ چکی ہے۔ ہمارے بازار رات رات تک چلتے ہیں،
ہمارے دکانوں کے افتتاح بغیر گانوں کے نہیں ہوتے، ہماری دکانوں میں بغیر میوزک کے ہم کاروبار نہیں کرتے، ہماری گاڑیوں میں میوزک ہے، ہم پیدل چل رہے ہیں تو میوزک سن رہے ہیں۔ لڑکیاں بھی آج کل اسی قسم کی ہو چکی ہیں، کان میں ایئر فون لگا لیا اور گانے سنتے ہوئے جا رہے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جاہلیت کی جو رسوم حضور نے اپنے پائے مبارک تلے رون ڈالی تھی، آج ہم انہی رسوم کو زندہ کر رہے ہیں، آج انہی کیفیات سے ہم پہچانے جا رہے ہیں۔ اس کو اچھی بات نہ سمجھیں، یہ جاہلیت کے دور کا مزاج تھا جو آج لوٹ کر علم والوں کے پاس میں آ رہا ہے۔ سمجھ والے ناسمجھی کے کام کر رہے ہیں، علم والے جہالت کے کام کر رہے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ان لوگوں کے کام کر رہے ہیں جو ایک دور میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان چیزوں کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان نظریات کو، اس طرح کی سوچ اور افکار کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ دعا کریں میرے لیے بھی کہ میرے اندر بھی جو خامیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، ہم بھی دعا کریں گے کہ آپ کے اندر بھی جو خامیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، اور مسلمان پھر سے ایک مرتبہ اپنے نبی کی سیرت و سنت سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی کو بہتر انداز سے گزار سکے، تاکہ اس مسلمان کا غلبہ کفر پر ہو اور مسلمان اپنے اعمال اور اپنے حرکات کی وجہ سے اللہ کا محبوب اور اللہ کا مقبول ترین بندہ بن جائے۔ تو عرض کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ کے پہلے گھر کے پاس آیا، میں نے وہاں سے آلات بجنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضور نے اب تک سنا نہیں تھا، پہلی بار سننے کے لیے آئے تھے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے، میرے آقا فرماتے، لوگوں نے مجھے بتایا فلاں نے فلاں سے شادی کی ہے، اسی سے یہ خوشی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا گانے بجانے کی محفلیں اس وقت میں بھی شادی میں ہوا کرتی تھی جیسے آج کل ہو رہی ہے۔ شادی ہونے سے پہلے سے لے کر ہمارے گھر میں جو ساؤنڈ سسٹم چلتا ہے، جو گانے بجانوں کی آوازیں چلتی ہے، یہ سب ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ کیا کیا حالات ہوتے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، تو وہ صرف سی ڈی پلیئر میں یا پھر اس جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے صرف اسی میں گانے نہیں سنتے، بلکہ وہ تو ناچنے اور گانے والوں کو بلا بھی لیتے ہیں اپنے گھروں کے اندر۔ ہم نے تو بعض ایسے بھی گھر دیکھے ہیں جہاں بسم اللہ خوانی ہونے والی ہے بچوں کی، وہاں پر بھی ناچ گانے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے گھر بھی ہم نے دیکھے، وہاں پر بھی ناچ گانے ہوتے ہیں، اور کام ہو رہا ہے بسم اللہ خوانی، بسم اللہ پڑھوانا ہے، اور اس سے پہلے ناچ گانوں کی محفل چل رہی ہے۔ اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کر رہا، بلکہ عوام میں جن کا ایک رتبہ ہے، ایسے افراد ان چیزوں میں مصروف ہو چکے ہیں، اور یہی لوگ اپنے نیچے والے لوگوں کا آئیڈیل بنتے ہیں۔ وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ان کے لیے جائز ہے تو ہمارے لیے بھی جائز ہوگا، ان کے لیے صحیح ہے تو ہمارے لیے بھی صحیح ہوگا۔ تو پہلے ناچ گانے والیوں کو جیسے بلایا جاتا تھا شادیوں میں، ناچ گانے والے اور ناچ گانے والیوں کو، وہ دور کا ماحول بھی وہی تھا جب میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ گھر میں ناچ گانا چل رہا ہے، آلات بج رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا فلاں فلاں کی شادی ہوئی ہے، اس خوشی میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اور میں وہیں سو گیا۔ انتظار اس بات کا تھا، حضور جس مقصد سے گئے تھے کہ کچھ باتیں آپ بھی سنیں، اسی مقصد سے حضور گئے تھے، قصے کہانیاں سننے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس سے محفوظ فرما لیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک بشر سے جو چیزیں ہونی ہیں، اور اس سے میری مراد معاذ اللہ ناجائز اور حرام باتوں کی طرف میں اشارہ نہیں ہے، جو چیزیں انسان کرنے والا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا تو اس کو اپنی زبان مبارک سے منع فرمایا یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے عمل سے، ان کاموں سے اپنے بندوں کو منع فرما دیا۔ میرے آقا وہاں تک گئے تو تھے مگر ان کے گھر کے اندر نہیں گئے، حالانکہ اس دور میں کسی کے گھر میں آنا جانا کوئی عیب اور برا نہیں تھا۔ حضور ان کے گھر کے اندر نہیں گئے، باہر ہی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نیند کو غالب کر دیا اور اس طرح سے میرے آقا کی حفاظت فرمائی۔ حضور کے عمل سے یہ بات ظاہر کر دی گئی کہ اگر کبھی کوئی غلطی سے اس مقام پر پہنچ جائے جہاں پر نافرمانی ہو رہی ہو خدا کی، ناچ گانے کی محفل ہو رہی ہو، وہیں رک جاؤ اور وہاں سے واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ اگر اندر گئے تو پھر تمہارے ایمان کی خرابی ہے، عقیدے کی خرابی ہے، عمل کی خرابی ہے، نظر خراب ہوں گے، زبان وہ چیزیں گانے لگیں گی، کان بار بار سننے کو ترستا رہے گا، آنکھ گور گور کر اسے دیکھتی رہے گی، اور پھر ممکن ہے کہ جسم میں حرکت پیدا ہو، بندہ ناچنے لگے، اپنے جیب سے اپنی جائز اور حلال دولت کو ان پر پھینکنے لگے اور اپنی ساری دولت کو ان پر اڑا دے، اور پھر بعد میں افسوس ہو کہ میرے کام کا پیسہ تھا چلا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے حفاظت فرمائی اپنے حبیب کی۔ میرے آقا فرماتے وہیں سو گیا، اور خدا کی قسم ایسے سویا کہ سورج کی دھوپ نے مجھے جگایا۔ میں اپنے ساتھی کے پاس واپس آیا، اس نے مجھ سے کہا کیا دیکھا ہے؟ یعنی گئے تھے دیکھنے کے لیے، تو اس نے پوچھا کیا دیکھا؟ تو میرے آقا فرماتے میں نے کہا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ پھر میرے آقا فرماتے میں نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ حضور فرماتے ایک اور رات میں نے کہا میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنا تاکہ میں مکہ مکرمہ جا کے داستانیں سن کر آؤں۔ حضور فرماتے میں مکے میں داخل ہوا، اسی طرح موسیقی کے آلات بجنے لگے، سنائی دینے لگے جس طرح پہلے سنائی دیے۔ فرماتے میں انتظار کرنے لگا، وہیں سو گیا، حتیٰ کہ وہیں سو گیا، یعنی اندر نہیں گئے۔ پھر فرماتے خدا کی قسم مجھے سورج کی دھوپ نے جگایا، میں اپنے ساتھی کے پاس واپس لوٹا، اس نے پوچھا کیا کیا کیا؟ حضور فرماتے میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ پھر فرماتے میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ حضور فرماتے اس کے بعد خدا کی قسم میں نے کبھی ایسی چیز کا ارادہ تک نہیں فرمایا، کبھی بھی ایسی چیز کا پھر ارادہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اعلان نبوت کرنے کا حکم دے دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی پاکیزگی یقیناً اس مقام پر پہنچی ہوئی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ امین بھی کہنے لگے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ صادق بھی کہنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جوانی مبارک میں جن چیزوں کو نمونے کے طور پر، سیرت کے طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے، ان چیزوں کے ذریعے ہماری زندگی میں بہت بڑے انقلابات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب تک آپ حضرات کے سامنے جو باتیں عرض کی گئی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حیات مبارکہ کو بڑی پاکیزگی کے ساتھ گزارا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جیسے کہ بہت پہلے عرض کیا گیا تھا کہ 4 سال کی عمر پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ میں آپ نے ملک شام کا سفر فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت سے اپنی ذمہ داری کے احساس کو ظاہر فرمایا تھا،
اور اس انداز سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کو انجام دیا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں، ان کے لیے جو مشکل وقت تھا وہ آسانی میں گزرتا تھا، جو تنگی کا وقت تھا وہ خوشحالی میں گزرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کام اپنی حیات مبارکہ میں کیا ہے، ان میں دو کام بڑے مشہور ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، اور کیوں چرائی ہیں علماء نے اس کی بڑی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے۔ باقی اور بھی میرے حضور نے کام کیے ہیں، مگر سب سے زیادہ جو کام حضور کی حیات مبارکہ سے ثابت ہے وہ یہ ہے، بکریاں چرانا۔ یہ اہل عرب کا دستور بھی تھا، ان کا شوق بھی تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو بڑے فخر سے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بکریاں بھی چرائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اس نے بکریاں چرائی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں، میں قرارید پر اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا۔ قرارید کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ اجرت پر، یعنی آپ جو محنت فرماتے تھے، محنت کر کے کمائی کرنا، یہ انبیاء کی سنت رہی ہے، اور یہی رزق حلال ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نہیں کہتا کہ اس کے علاوہ رزق حرام ہے، کہ آپ گھر بیٹھے ہیں، آپ کی کمائی ہو رہی ہے۔ کمائی میں سب سے اہم کمائی وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے کماتا ہے، اپنے دماغ سے کماتا ہے، اور پھر اس کمائی کو بعض لوگ غلط بھی بنا لیتے ہیں، یعنی اس میں جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، غلط بیانی کر کے دوسروں کی چیزوں کو اپنا بنا کر بیچ دیتے ہیں۔ یہ بہت سارے اس کے مسائل ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع بنے گا تو تفصیلی طور پر ہم تجارت کی اہمیت، فضیلت، اس کے احکام اور اس کے مسائل پیش کریں گے۔ آج صرف عرض کرنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، اور بکریاں چرانے کا مقصد یہی رہا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ذریعے اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا آپ نے ارادہ فرمایا تھا، ان کا احساس اور ان کا خیال تھا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پہلی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ بخاری میں ہے، ابن سعد نے اور ابن ماجہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم حضور کے ساتھ تھے، ہم ایک پھل چن رہے تھے، عراق یا عراق نام ہے وہ پھل کا، وہ چن رہے تھے، عراق کا پھل چن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، کالا پھل چنو، یہ عمدہ ہوتا ہے۔ میں بھی اسے چنا کرتا تھا جب میں بکریاں چراتا تھا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی بکریاں چراتے تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، اور پھر امام ابو داؤد، امام بغوی، امام مندہ، امام ابو نعیم، امام ابن عساکر، بشر ابن حرب بصری سے، اور امام احمد اور عبد بن حمید نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اونٹوں والوں اور بکریوں والوں نے باہم فخر کیا۔ حضور نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو وہ بکریاں چراتے تھے،
حضرت داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے تو وہ بکریاں چراتے تھے، میں بھی مبعوث ہوا ہوں تو میں بھی اجیات پر اہل خانہ کی بکریاں چراتا تھا۔ اجیات یہ ایک قسم کا مقام ہے، آج بھی مکۃ المکرمہ میں یہ مقام موجود ہے۔ کبھی جانا ہو تو ضرور وہاں پر تشریف لے جائیں، کبھی جانا ہو ضرور وہاں پر جائیں۔ اجیات میں بازار بھی ہیں، بہت سارے حصے اور بہت سارے مکانات بھی ہیں، آپ ضرور جا کر وہاں پر اجیات کا مشاہدہ کریں، اور اس لیے جائیں کہ حضور نے یہاں پر بکریاں چرائی ہیں، حضور نے اپنا بچپن اور اپنی جوانی مبارکہ کے آغاز کا حصہ یہاں پر گزارا ہے، اس نسبت سے وہاں پر جائیں اور اس مقام کی ضرور آپ زیارت کریں۔ حضور نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کا اس کا ذکر فرمایا کہ آپ بھی بکریاں چراتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن کہتا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، 20ویں پارے کا 6 رکوع ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، 6 رکوع کی آیتیں ہیں، اور 6 رکوع کے آغازی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اس سے پہلے والی آیتوں سے بھی شروع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ رب نے ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں ملازمت اختیار کی، اور اجرت یہ تھی، یعنی تنخواہ یہ تھی کہ وہ کھانا دیں گے اور 8 یا 10 سال بعد آپ کی شادی اپنی بیٹی سے کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محنت کر کے اجرت لینا یہ منصب نبوت کے منافی نہیں ہے، اور نہ کوئی یہ عیب والی بات ہے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے، قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، میں چاہتا ہوں اپنی ایک بیٹی کی شادی آپ کے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ آپ 8 سال میری خدمت کریں۔ اگر 10 سال پورے کر دیں تو یہ اچھی بات ہے، اس کے لیے جو اجرت طے ہوئی، اور جو کام تھا وہ بکریاں چرانے کا ہی کام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی اسی رکوع میں بیان فرمایا ہے کہ آپ کو بکریاں چرانے پر پابند کیا گیا تھا، اور 10 سال تک آپ نے لگ بھگ وہاں پر محنت کی، اور اجرت کے طور پر کھانا پینا آپ کو ملتا تھا، اور ایک بیٹی سے نکاح کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بکریاں چراتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً انبیاء کرام کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ وہ بکریوں کو چرائیں، اور اس کے چرانے کی وجہ جو بیان کی گئی وہ وجہ یہ تھی، سبل الہدا والرشاد میں علامہ ابو یوسف صالح شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ بعثت سے قبل بکریاں چرانے میں حکمت کیا ہے، کہ اس طرح انبیاء کرام کو اس امر پر تربیت ہوتی ہے جن کا انہیں عنقریب مکلف بنایا جانا، یعنی امت کے معاملے کی نگرانی۔ بکریوں کو چرانے سے برداشت کا مادہ اور شفقت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ ان کو چراتے، چراگاہ میں ان کے بکھرنے، انہیں جمع کرنے، ایک چراگاہ سے دوسری چراگاہ میں انہیں منتقل کرنے، انہیں چور اور درندوں سے محفوظ کرنے، ان کی طبیعتوں کے اختلاف، کمزوری کے ساتھ ساتھ ان کے منتشر ہو جانے اور ان کی سخت نگرانی سے وہ امت کے امور پر صبر کرنے کے عادی بن جاتے۔ وہ امتیوں کی طبیعتوں کے اختلاف اور ان کے عقول کے تفاوت سے آگاہ ہوتے تھے، وہ شکستہ دل کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، کمزور پر نرمی کرتے تھے، ان کے عمدہ کی نگرانی کرتے تھے۔ اگر انہیں فوراً ہی
اس اہم امر کی ذمہ داری سونپی جاتی تو اسے برداشت کرنا ان کے لیے آسان نہ ہوتا، بلکہ وہ بکریاں چرا کر تدریجاً ان امور کے عادی بن گئے۔ بکریوں کو ان کے ساتھ اس لیے مختص کیا گیا تھا کیونکہ وہ دوسری مخلوق سے کمزور ہوتی، وہ اونٹوں اور گائے کی نسبت تیزی سے منتشر ہوتی ہے، یہ دیگر جانوروں کی بنسبت جلدی سے اطاعت کر لیتی ہیں۔ حضور نے اس امر کا تذکرہ کیا، حالانکہ آپ کو علم تھا کہ رب تعالیٰ کہ یہاں ساری مخلوق سے آپ معزز ہیں، یہ آپ کے رب کے لیے تواضع اور عاجزی تھی، یہ احسان کی وضاحت تھی جو رب تعالیٰ نے آپ پر اور دیگر انبیاء کرام پر فرمایا تھا۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھ لیں، الشیخ نے اپنے فتاوے میں حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ اور شوافع سے نقل فرمایا، جس شخص نے آپ کی گستاخی کرتے ہوئے کہ آپ بکریاں چراتے تھے، یعنی اس میں حضور کی ذات میں نقص نکالنا تھا، عیب نکالنا تھا، اور حضور کو کام والا یا معاذ اللہ مزدور بتانا تھا، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ کوئی اگر اس نیت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ آپ بکریاں چراتے تھے تو اس پر حد لگائی جائے، اس کو کوڑے مارے جائیں، اس پر پتھر، اس کو کوڑے مارے جائیں، اس پر حد لگائی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بعض اکابرین فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بکریوں کی ایک خاص عادت ہے، علماء اور عرفاء نے اس کی نشاندہی فرمائی، اور بالخصوص امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی کہ بکریوں کی ایک خاص عادت ہے کہ وہ جمع رہ کر چرنا پسند نہیں کرتی، اطراف و اکناف میں پھیل جاتی ہیں، دور دور نکل جاتی ہیں۔ نگہبان کے لیے انہیں ایک جگہ رکھنا ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ کبھی ایک کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی دوسرے کے پیچھے، اتنے میں تیسری کہیں کے کہیں پہنچ جاتی ہے، وہ اسے گھیر کر لاتا ہے تو ایک بکری اور نکل کر بھاگ جاتی ہے۔ غرض چرواہے کو ہر وقت ان کے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے اور کڑی نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مخلوق کی حفاظت کا سلسلہ بھی پیش نظر ہوتا ہے کہ کوئی بکری نہیں جانتی کہ ریور سے بچھڑنے کی صورت میں کوئی چور اسے اٹھا کر لے جا سکتا ہے یا کوئی بھیڑیا اسے چیڑ پھاڑ سکتا ہے۔ یہ ساری فکر چرواہے کو ہوتی ہے، وہ چوکس رہتا ہے کہ کسی طرف سے دشمن نکل نہ آئے، وہ ہر آفت اور موذی دشمن سے انہیں بچا کر رکھنا چاہتا ہے۔ چونکہ یہ ایک جان جوکھم کام ہے، اس قسم کی مسلسل محنت اور دوڑ دھوپ سے چرواہے میں صبر و استقامت، تحمل، بردباری اور محبت و شفقت کی شان پیدا ہوتی ہے، اور وہ ان بھولی بھالی بکریوں پر ناراض ہونے کے بجائے ان کی حفاظت کا عادی بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو پہلے یہ کام سونپا جاتا ہے تاکہ وہ انسانوں کی مختلف طبیعتوں سے پریشان ہونے کے بجائے صبر و تحمل سے ان کی ہر زیادتی سہنے کے عادی بن جائے، اور انہیں رشد و ہدایت سے الگ ہوتا ہوا دیکھ کر ناراض ہونے کے بجائے انہیں پیار و محبت سے سمجھائیں، نفس و شیطان کے مکر سے بچائیں اور صراط مستقیم کی طرف لائیں، اور ہر کام حکمت عملی اور تدبر سے کریں۔ ان سے رنجیدہ ہو کر انہیں دھتکار نہ دیں، بلکہ دامن کرم بچھائے رکھیں تاکہ وہ جب چاہیں ان کے سائے تلے آ جائیں۔ منصب نبوت کی عظمت و رفعت کے پیش نظر انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا محافظ بنایا تاکہ وہ امت کو بتا دیں انسان خواہ کتنا ہی بڑا ہو اسے تواضع اختیار کرنی چاہیے، اور اس میں اس کی بڑائی اور شان ہے۔ صاحب امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری جلد 4 میں اس قول کو آپ سے یہ قول لیا گیا ہے
عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے تعلق سے اب ہم مسلسل تذکرہ کر رہے ہیں۔ آنے والی نشست میں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی مبارک کا تذکرہ کریں گے، اور بالخصوص جوانی مبارک کے اس حصے کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 17واں سال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک دور کو کس طریقے سے گزارا، آپ نے کہاں کا سفر کیا، کہاں پر تجارت کی، اور تجارت کا انداز کیا تھا، اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی کی پیاری سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور اس سیرت مبارکہ کے ذریعے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا ہر مصیبت زدہ سے مصیبتوں کو دور فرما دے، پروردگار ہمیں سکون و اطمینان کی زندگی نصیب فرما، ظالموں کے ظلم سے، اشرار کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہتے رہتے ہیں ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔